علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام آپ تو سب کو پتہ ہے، مجھے دودو خان ضلع حیدرآباد سے ہوں میں۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے، تو جیسا کہ پچھلی کلاس میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ آن لائن اکیڈمی کھولنے کے لیے کون کون سی چیزیں لازمی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تھا ویب سائٹ کا۔ ویب سائٹ آپ اپنی ہونی چاہیے، اور وہ تو انشاءاللہ اگلی کلاسوں کے اندر سکھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ جن ویب سائٹ پر اسٹوڈنٹ ملتے ہیں وہ ان میں سے پہلی ویب سائٹ ہے ٹیچران۔ ٹیچران کا سب کو پتہ ہوگا کہ یہ تو یوٹیوب پر مل جاتی ہے، لیکن یوٹیوب پر جس نے بنائی ہے، یوٹیوب سے دیکھ کر جس نے بھی بنائی ہے، اگر اس کو اسٹوڈنٹ ایک بھی مل گیا ہے نا، تو میں اپنی اکیڈمی بند کر دوں گا۔ میں اتنے بڑی دعوی کے ساتھ بول رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اسٹوڈنٹ مل گیا ہے نا جس نے یوٹیوب سے دیکھ کر بنائی ہے، وہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اسٹوڈنٹ نہیں ملتے۔ پہلے یہ دیکھ لیں، میں اپنی دکھا لیتا ہوں۔ یہ میں نے اب خود بنائی ہے، میری پروفائل دیکھو۔ اچھا، یہاں سے بات آتی ہے فیس کی۔ فیس جیسے ہمارا علماء کرام فیس کتنی لیتے ہیں مہینے کی؟ 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، زیادہ سے زیادہ 12-13,000 یا 18,000، 25,000 اتنے، ٹھیک ہے۔ اب جب آن لائن کی آپ بات کرتے ہیں نا، آن لائن میں فیس زیادہ ہوتی ہے۔ باہر کے بچے پڑھتے ہیں، وہ فیس آپ کو دیتے ہیں 1 گھنٹے کی 1,000 روپے، 1,100 روپے، 1,200 روپے سے لے کر 5,000 تک، ٹھیک ہے۔ یہ فیس اتنے دیتے ہیں وہ، یعنی ان کے لیے یہ فیس دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ رضا خوشی کے ساتھ خوشی سے دے دیتے ہیں، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان کی پاکستان کے بعد پڑھیں، کیونکہ پاکستان میں وہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے استاد پڑھائیں گے، وہ جو ہے نا، وہ ان کے اپنے استاد اتنے اچھی طریقے سے نہیں پڑھائیں گے۔ جو پاکستانی پڑھائیں گے بہترین پڑھائیں گے، یعنی پاکستانی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ فیس بھی اتنی اچھی خاصی دیتے ہیں۔ چلیں جی، اس پر بنانے کے طریقے سیکھتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے اس کا۔ میں پہلے اس کو لاگ آؤٹ کر لیتا ہوں۔ یہ لاگ آؤٹ ہو گئی۔ اچھا، جو یوٹیوب پر جو غلطی کرتے ہیں ان میں سے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں، رکے سے ٹوٹر پہ کلک کرتے ہیں۔ رکے سے ٹوٹر پہ آپ کو بالکل بھی بھول کے بھی کلک نہیں کرنا ہوتا۔ سیم ٹو سیم ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا ان کو کیا کرتے ہیں، یہاں پر کلک کر دیتے ہیں رکے سے ٹوٹر پر۔ یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، وہ اس پر جا کے اپنی پروفائل بناتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو ٹیچر ہیں، ٹیچر کو کیا کرنا ہوتا ہے، جو استاد کی پروفائل بنا دیتے ہیں ان کو یہاں پر لاگ ان پر کلک کرنا ہوتا ہے۔ اب گوگل سے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا، آپ نے ای میل پہ کلک کرنا ہے، صحیح ہے۔ اب جوائن، یہ یاد رکھنا، اگر پہلے کسی نے بنائی ہوئے یوٹیوب سے دیکھ کر، تو آپ لوگوں نے یہاں پر نام دوسرا دینا ہوگا۔ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں جیسا کہ مدثر، ٹھیک ہے، مدثر۔ ای میل دیتا ہوں، وہ بھی مدثر۔ میرے پاس کون سی ای میل خالی پڑی ہوئی ہے؟ چلیں جی، یہ میری پہلے سے دی ہوئی ہے، لیکن یہ قبول نہیں کرے گا۔ چلو دوسری دیتا ہوں، مدثر والی یہ دے دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پاسورڈ رکھنا ہے۔ پاسورڈ کیسا ہونا چاہیے، پہلا لفظ جو ہے نا وہ ABC کا ہو، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، کچھ لفظ جو ہے نا گنتی میں بھی ہوں۔
صحیح ہے. کچھ لفظ گنتی میں بھی ہو، پاسورڈ بھی آپ کو کیا دینا ہے، پہلا لفظ مطلب انگریزی کا ہو، کچھ لفظ انگریزی کے، کچھ آخر میں گنتی والے بھی ہوں. سمجھ میں آ گئی. اب یہاں بات آتی ہے آپ کون سے بنانا ہے، ٹیچر کی. آپ کو ٹیچر کی پر سلیکٹ کریں. یہ جو ٹک لگا ہوا ہے اس کو آپ نے لازمی کلک کرنا ہے. اس کو کلک کر کے آپ نے رجسٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا، آپ کے پاس جو جی میل لگا یہ اس پر ایک کوڈ آیا ہے. چلیں جی جی میل پہ چلتے ہیں. یہ میری دوسری جی میل ہے، میں اس کو لگا لیتا ہوں جس پہ میں نے بنائی ہوئی ہے. چل دیکھتے ہیں یہاں پر کوڈ آیا یا نہیں آیا. یا دیکھو یہ ٹیچران کی طرف سے کوڈ آیا ہوا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ویریفائی یور ای میل، یہاں پر کلک کرنا ہے. یہ بلو پٹی لگی ہوئی نا، یہاں پر کلک کر کے آپ کو ویریفائی کرنا ہے. یہ ای میل ہمارے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ای میل دی یہ ہمارے ہی پاس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا جاتا ہے، ٹیچر مطلب یہاں پر میں خود ٹیچر کے لیے بنا رہا ہوں، یہ سبمٹ کر دیں. صحیح ہے. اب یہاں بات آتی ہے آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں. ہم لکھتے ہیں قرآن سبجیکٹ اسپیشلسٹ. جو کافی غلطی کرتے ہیں وہ قرآن سبجیکٹ بلکہ قرآن شریف ہی لکھتے ہیں، بس زیادہ نہیں لکھتے. لیکن آپ نے یہ سارا لکھنا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے سبجیکٹ بھی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. صحیح ہے. تاکہ آپ نے یہی لکھنا ہوتا ہے. آپ کون سی جن سے آپ کی میل ہم کر لیتے ہیں، آپ کی برتھ ڈیٹ. اچھا برتھ یہاں سے آپ نے یہاں سے لکھنی تھی. ٹھیک ہے. چلیں جی میں لکھ لیتا ہوں جنوری 2002، مطلب پہلی تاریخ پہلا مہینہ 2002. ٹھیک ہے. یہاں پر کلک کر سبمٹ اس کو کر دیا. اب یہاں آپ سے پوچھ رہا ہے لوکیشن آپ کی کیا ہے. لوکیشن آپ نے وہ دینی ہے جو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ لوکیشن وہ دے دو جو آپ کے گھر کی بلکہ لوکیشن ہو. لوکیشن آپ نے آپ کے ضلع کی یا شہر کی دینی ہے. جیسے میں دیتا ہوں حیدرآباد. ٹھیک ہے. اب یہاں حیدرآباد انڈین بھی آ گیا. حیدرآباد کون سے حیدرآباد میں، پاکستان میں. صحیح. اب یہاں آپ سے پوسٹل کوڈ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا پوسٹل کوڈ کیا ہے. پوسٹل کوڈ کہتے ہیں کہ جو آپ کے قریبی ڈاک خانہ ہوگا اس کا پوسٹل کوڈ. جیسے میں ہمارے ہم سے نزدیک تو میں خود حیدرآباد میں ہوں، لیکن کام ہم ٹنڈو جام میں کرتے ہیں. ٹنڈو جام کا یہ پوسٹل کوڈ ہے. یہ آپ کو گوگل سے مل جائے گا. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ بعد میں اگلی کلاس میں اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ کا بھی آپ کو بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے. چلیں اس کو اوکے. اب یہاں آپ سے فون نمبر، میں فون نمبر اپنا پہلے سے ایک میرا دیا ہوا ہے لیکن دوبارہ ہی دیتا ہوں. چلیں جی. یہ پوچھ رہے ہیں آپ کو سبجیکٹ کون سے پڑھا سکتے ہیں. جی میں لکھتا ہوں قرآن. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جیسے قرآن لکھیں گے تو بہت سارے آپشن آپ کے پاس آ جائیں گے. قرآن کریم، قرآن عربی، قرآن میموریشن، قرآن تفسیر، قرآن تجوید، یعنی سارے آپ کے پاس آ جائیں گے. تو آپ نے صرف قرآن پر کلک کرنا ہے. آگے نیچے آ جاتا ہے کہ آپ کا لیول کون سے، یعنی بگنر مطلب بچوں سے لے کر بڑوں تک، یعنی جتنا چھوٹے بچے سے لے کر جو آخر لیول ہے وہاں تک میں قرآن شریف پڑھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرے بھی یہاں پر اگر کوئی آپ کے پاس سبجیکٹ دوسرا لکھ سکتے ہیں. میں صرف قرآن جلدی میں لکھ لیتا ہوں. آگے آپ اس کو ہے تو لکھ لینا، ورنہ تو اس کو نیکسٹ کر دینا. آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ سرٹیفکیٹ کہاں سے ملا ہوا ہے؟ چلے
سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہوا ہے جامعہ یہاں نام لکھیں گے، دیکھا آ گیا جامعہ خیر المدارس ملتان۔ اب یہاں پر آپ نے کیا اب ڈگری دینی تھی، چلو ڈگری جسے ہم دیتے ہیں عالم۔ کب سے اسٹارٹ کیا آپ نے، یہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کب تک ختم کی، چلیں جی ہم لکھتے ہیں ہماری شروع پہلی تاریخ 2007 سے شروع کرتے ہیں، 7 سے نہیں بلکہ 10 سے شروع کرتے ہیں۔ کب ختم ہوئی، 2017 میں ختم کر، چلیں جی۔ آپ اپنے فل ٹائم ڈگری حاصل کی یا پارٹ ٹائم، ہم لکھ لیں فل ٹائم، کیونکہ اس سے آپ کا اچھا امپریشن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ چھوڑ دینا ہے، یہاں اپنے 100% لکھنا ہے، مطلب میرے جو مارکس آئے تھے وہ 100 ہی آئے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیں اگر دوسرا آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں لکھ لیں، اگر نہیں تو آپ نے آگے کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی یہ ٹائم لے رہا ہے۔ اچھا آپ کا ایکسپیرئنس پوچھ رہا ہے یہاں پر، ایکسپیرئنس ہم لکھ لیتے ہیں جامعہ کوئی سا مدرسہ لکھا، جیسے ہم دیکھیں جامعہ، چلیں جی یہ لکھ لیتے ہیں۔ اب وہاں پر آپ اسٹوڈنٹ نہیں، ٹیچر ہیں، کیا ہیں، ہم ٹیچر سلیکٹ کر دیتے ہیں، مطلب میں وہاں پر ٹیچر ہوں۔ آپ نے کوئی مدرسہ جہاں پر آپ نے پڑھا، میں نے تو جلدی میں کر دیا ہے۔ چلیں جی کب سے آپ نے اسٹارٹ ہوئے، کب سے، 2018 سے ہم نے پڑھانا شروع کیا۔ اگر ٹیچر ہیں تو آپ ابھی بھی ٹیچر ہیں تو اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، منتھ اور یہ سال کو، ٹھیک ہے، مطلب مہینے اور سال کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر وہاں پر سے اگر چھوڑ دیا کب تک پڑھایا تو آپ یہ تاریخ سلیکٹ کر دینا، فل ٹائم پڑھایا یا آپ نے پارٹ ٹائم پڑھا، بلکہ آپ نے فل ٹائم کر دینا ہے۔ اب بات آتی ہے جاب ڈسکرپشن کی۔ جاب ڈسکرپشن میں آپ نے، میں جلدی میں میرے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے، میں وہاں سے کاپی کر لیتا ہوں۔ نہیں میرے پاس لکھی ہوئی نہیں، اس کو لکھنا پڑے گا۔ ہاں چلیں جی لکھ لیتے ہیں، لکھنے میں بڑا ٹائم لگے گا مجھے، چلیں اس کو ہی کاپی کر لیتے ہیں۔ اس کو ہی کاپی کر لیتے ہیں، چلیں اس کو ہم نے کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس دوسرا بھی کوئی ایکسپیرئنس ہے تو ٹھیک ہے، وہاں یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے، نہیں ہے تو اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ دینا، ٹھیک ہے۔ اب بات ابھی فیس کی، آپ نے فیس کتنی لینی ہے، فیس ہم نے گھنٹے کے حساب سے لینی ہے، گھنٹے کے حساب سے لیں گے یا مہینے کے حساب سے، ڈیلی ہم گھنٹے کے حساب سے کر لیتے ہیں۔ آپ ہمیں کم سے کم 1500 روپے کر دیں گے، کیونکہ یہ آن لائن کا سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے مطلب سمجھیں جو آپ فیس لے رہے ہیں وہی یہاں لیں گے، نہیں، اگر اس سے کم لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کو بلاک کر دے گی۔ اب
نہیں بلکہ یہ چلیں جی. اب آپ نے ایکسپیرئنس ٹوٹل کتنا ہے؟ میں لکھ لیتا ہوں 9 سال. یعنی میں نے پڑھانے کا تجربہ ٹوٹل 9 سال ہے. آف لائن اور آن لائن کتنا ہے؟ ٹوٹل مطلب 9 سال. ٹھیک ہے. سوری جی آف لائن. آن لائن کتنا ہے آپ کا؟ میں لکھتا ہوں 2 سال. اب اگر آپ کا تجربہ نہ بھی ہو نا، پھر بھی آپ نے 2 سال لازمی ہی لکھنا ہے. آپ اسٹوڈنٹ کے پاس چل سکتے ہیں؟ نہیں. ہم کہتا ہے کہ آپ نا آن لائن ٹیچنگ کے لیے ہر وقت ہوں گے. جی بالکل. آپ کے پاس ڈیجیٹل پین ہے؟ نہیں ہے ہمارے پاس. آپ ہوم ورک میں ہماری مدد کریں گے؟ جی بالکل کریں گے. اچھا، اسکول میں آپ کو ٹیچر چلیں جی، اس کو بھی ہم کیا ہے کہ اب یہاں بات آتی ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ بچوں کو فل ٹائم پڑھائیں گے یا پارٹ ٹائم؟ ہمیں پارٹ ٹائم نہیں بلکہ پاکستانی دونوں چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بات آتی ہے جس پر آپ جس زبان سے آپ کو جو زبان ہم سے بولیں گے نا، وہ کون سی ہونی چاہیے. چلے ہم اردو سلیکٹ کر لیں. آپ کے پاس جو زبانیں آتی ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. جیسے میں نے اردو لکھ لیا ہے اور عربی لکھ لیتے ہیں. عربک. ٹھیک ہے. جو بھی زبانیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے ڈسکرپشن کی. ڈسکرپشن بھی ہم نے وہی لکھ لینی ہے. چلیں گے. ڈسکرپشن بھی ہے یہاں پر کاپی کر لیتے ہیں ہم لکھنا. انشاءاللہ میں یہ ساری باتیں اگلی کلاس میں سمجھاؤں گا آپ کو. چلیں. اب بات آتی ہے شناختی کارڈ کی. شناختی کارڈ میں آپ لوگوں کو پہلے اپنی تصویر دینی ہوتی ہے. ویسے شناختی کارڈ اگلے طرف کی، پھر پچھلے طرف کی. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ جو گڈا بنا ہوا ہے، جس طرح اس نے تصویر پکڑی ہوئی اس طرح پکڑ کے آپ نے دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں آج کی کلاس یہاں تک ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ یہاں سے آگے سے شروع کریں گے. امید ہے کہ آپ کو کلاس سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. جب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.